پروگرام پاکستان کے ساتھ میں ہوں ذوق احمد۔ ناظرین، لاہور میں دو غیر ملکی خواتین کے اغوا اور مبینہ زیادتی کیس میں تحقیقات کے دوران نئے انکشافات اور متضاد بیانات سامنے آنے لگے ہیں، جس کے بعد کئی سوالات بھی جنم لے رہے ہیں۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے بتایا کہ دونوں غیر ملکی خواتین 26 جون کو اسلام آباد اور 29 جون کو لاہور پہنچیں اور لاہور آتے ہی مبینہ طور پر اغوا ہو گئیں۔ تحقیقات کے دوران اغوا میں استعمال ہونے والی گاڑی کی شناخت کی گئی۔ سیف سٹی کیمروں سے اس کی مکمل نقل و حرکت کا ریکارڈ حاصل کیا گیا، جس سے معلوم ہوا کہ گاڑی موٹر وے کے راستے سرگودا گئی۔ بعد ازاں سرگودا، شادرہ اور ڈیفنس میں کارروائیاں کی گئیں اور 2 جولائی کو 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈی آئی جی فیصل کامران کا کہنا تھا کہ جب کسی بڑی سیاسی شخصیت کا رشتہ دار ملزم کے طور پر سامنے آتا ہے تو متعلقہ افسران کو آگاہ کرنا قانونی تقاضا ہوتا ہے۔ انہوں نے ان خبروں کی بھی تردید کی کہ خواتین خود بازیاب ہوئیں۔ ان کے مطابق متاثرہ خواتین کے اپنے بیان میں موجود ہے کہ پنجاب پولیس نے انہیں بازیاب کروایا۔ انہوں نے بتایا کہ مبینہ جنسی زیادتی اور رقم کی ادائیگی کے بعد ملزمان دونوں خواتین کو ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہے تھے، لیکن بھٹا چوک کے قریب گاڑی کو حادثہ پیش آیا۔ اسی دوران خواتین ایک قریبی دکان کی طرف بھاگ گئیں، جبکہ ان کے والد اور پنجاب پولیس مسلسل رابطے میں تھے، جس کے بعد پولیس موقع پر پہنچی اور گاڑی کی لوکیشن کی مدد سے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کا ثبوت 164 کی سٹیٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے۔ ان کو یہ کہہ کے کہ جی بس ٹھیک ہے، پیسے آ گئے، آئیں میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں ایئرپورٹ۔ وہ 2 لڑکیاں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی، گاڑی چلتی ہے اور موو کرتی ہے ٹورڈز بھٹا چوک۔ بھٹا چوک پہنچ کے یہ لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ شاید یہ ایئرپورٹ نہیں لے کے جا رہا، گاڑی کی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ٹکر ہوتی ہے۔ جب لڑکیاں اس کو جھنجھوڑ رہی ہیں کہ ہمیں چھوڑو، وہ گاڑی سے نکل کے بھاگتی ہیں۔ گاڑی کے ایکسیڈنٹ پہ گاڑی رکی ہوتی ہے تو یہاں سے لڑکیاں دکان میں چلی جاتی ہیں۔ اس دکان سے پہ پہنچتا ہے اے ایس پی اور ٹریفک کا اہلکار، جو فوری طور پہ ان سے بات کرتے ہیں ان کی یونیفارم دیکھ کے۔ اب سب سے پہلا کام ہو گیا کہ لڑکیاں ریکور ہو گئی۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جس دفعہ 164 کے بیان کا حوالہ ڈی آئی جی فیصل کامران دے رہے ہیں، متاثرہ خاتون کا بیان اس سے مختلف معلوم ہوتا ہے۔ متاثرہ خاتون کے مطابق جیسے ہی گاڑی حادثے کے بعد رکی تو وہ اور اسٹیفنی فوراً باہر نکل آئی۔ اسٹیفنی گر گئیں، جبکہ دونوں نے زور سے مدد اور پولیس کے لیے آوازیں لگائیں۔ ارد گرد موجود لوگوں نے ٹریفک پولیس کو اطلاع دی اور انہیں فلٹر ہاؤس لے جایا گیا، جہاں سے پنجاب پولیس سے رابطہ کیا گیا۔ خاتون کے مطابق پولیس کچھ دیر بعد پہنچی، لیکن شدید خوف اور صدمے کی وجہ سے وہ فوری طور پر پولیس پر بھی اعتماد نہیں کر سکی۔ بعد میں ٹریفک پولیس کی یقین دہانی پر وہ ان کے ساتھ جانے پر رضامند ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس نے وعدہ کیا تھا کہ انہیں ایئرپورٹ پہنچایا جائے گا، لیکن راستے میں گاڑی روک کر کہا گیا کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر وہ دوبارہ گاڑی سے نکل کر ایئرپورٹ کی طرف بھاگنے لگیں، جس کے بعد پولیس کی ایک اور گاڑی پہنچی جس میں اعلیٰ افسران اور خواتین پولیس اہلکار موجود تھے۔ انہی افسران نے انہیں بتایا کہ گزشتہ 2 روز سے اس کیس پر مسلسل کام کیا جا رہا تھا۔ تب جا کر انہیں یقین آیا کہ وہ واقعی محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ یہاں ڈی آئی جی فیصل کامران اور متاثرہ خاتون کے بیانات میں واضح تضاد دکھائی دیتا ہے۔ اسی پریس کانفرنس میں ایک اور معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ ڈی آئی جی فیصل کامران نے بتایا کہ متاثرہ خواتین کا دفعہ 164 کا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے ڈیوٹی مجسٹریٹ سے رابطہ کیا گیا، لیکن رابطہ نہ ہونے پر ایس ایچ او کو مجسٹریٹ کے گھر بھیجا گیا۔ ان کے مطابق خواتین کی واپسی کی فلائٹ اسی روز تھی، اس لیے جلد از جلد بیان ریکارڈ کروانا ضروری تھا، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو پوری قوم اور صحافی برادری پولیس سے سوال کرتی۔ 164 کی سٹیٹمنٹ ان کی ہم نے لینی تھی، تو اس کے لیے ایک درمیان میں چھوٹی سی کمپلیکیشن یہ آئی کہ ہم نے اپنے ڈیوٹی میجسٹریٹ سے رابطہ شروع کیا۔ ڈیوٹی میجسٹریٹ صاحب کی ان اویلیبلٹی کی وجہ سے، ان سے کانٹیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے ایس ایچ او کو وہاں پہ بھیجنا پڑا، لیکن وہاں پہ ان سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ ایس ایچ او گیا اور وہ ایک چھوٹا سا اگلی انسیڈنٹ ہوا جس پہ میں معذرت خواہ بھی ہوں اپنے آنریبل جوڈیشری سے، لیکن اٹ واز ناٹ ایل انٹینشنڈ۔ اس میں مقصد یہ تھا کہ اگر یہ لڑکیاں 5 بجے فلائٹ پہ جانا چاہتی ہیں اور اگر ان کا 164 کی سٹیٹمنٹ نہیں ہوئی تو ہمارا یہ سارا میڈیا، ہماری یہ ساری عوام اور انٹرنیشنل فورمز ہمارے ملک کے اوپر سوال اٹھائیں گے، ہمارے لیگل سسٹم پہ سوال اٹھائیں گے۔ لیکن دوسری جانب جوڈیشل میجسٹریٹ کے کیئر ٹیکر کی ایف آئی آر ایک مختلف تصویر پیش کرتی ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق ایس ایچ او تھانہ ڈیفنسی فریاد سب انسپیکٹر اپنے 2 مسلح اہلکاروں کے ساتھ غیر قانونی طور پر سرکاری فلیٹ میں داخل ہوئے، زبردستی گھر میں گھسے، عدالتی افسر کو دھمکایا اور انہیں ڈی آئی جی آپریشن سے موبائل پر بات کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ اسی معاملے پر ایک نیوز کے سینئر کرائم رپورٹر شراز نصاد نے ڈی آئی جی فیصل کامران سے سوال کیا کہ اگر آپ کے کہنے پر ایس ایچ او نے قانون کی خلاف ورزی کی اور اس ایس ایچ او پر مقدمہ درج ہو گیا
اور آپ کا نام بھی FIR میں درج ہے، تو کیا آپ استعفیٰ دیں گے؟ جس پر فیصل کامران نے کیا کہا، ذرا یہ سنیے۔ According to CRPC, سیکشن جو 441, 2, 3, 4, 8 اور جو 453 آپ نے لگایا ہے، police man is not permitted to display his gun and forcefully enter in any citizen home۔ تو آپ کی یہاں پہ یہ پریکٹس ہے، آپ لیڈ کریں اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید لاہور پولیس صرف آپ ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ جو گھروں میں چھاپے مار رہے ہیں، اگر ایک میجسٹریٹ کے گھر میں چلیں گے اس میں آپ کا نام لے رہے ہیں، وہ DIG پریشن سے بات کریں۔ اگر SHO نے غلطی کی ہے تو سپرویژن تو آپ کر رہے تھے، آپ نے اس کو بھجوایا، کیا آپ بھی اس میں ریزائن کریں گے یا اپنی ضمانت کروائیں گے؟ سر بالکل، میں آپ کی بات جو آپ کا کنسرن ہے میں اس کو سمجھ سکتا ہوں، اور یہ کوشچن کس اینگل سے آ رہا ہے اس کی بھی مجھے اچھی طرح پتہ ہے۔ بعد ازاں ایک اور صحافی نے سوال کیا کہ ایسے تمام ہائی پروفائل مقدمات CCD کیوں نہیں دیکھتی، جس پر فیصل کامران نے جواب دیا کہ قانون کے مطابق اغوا برائے تاوان CCD کے دائرہ اختیار میں آتا ہے، لیکن جہاں جنسی زیادتی اور شیڈیول آفینس شامل ہو وہاں لاہور پولیس تحقیقات کرتی ہے۔ CCD جو بنائی گئی ہے وہ تمام ہائی پروفائل کیس کو ہینڈل کرتی ہے، تو یہ کیس CCD 365A کڈنیپنگ فار رینسم ان کے پرویو میں آتا ہے، لیکن جہاں شیڈیولڈ آفینس آ جائے اینٹی ریپ لاز کے تحت SSOIU جو بنا ہوا ہے وہ بڑا ہے اس کام کے لیے، وہ سیکشول آفینسز وہاں پہ ڈیل ہوں گے، اس لیے یہ کیس لاہور پولیس کو دیکھیں۔ لیکن یہاں بھی ایک سوال اپنی جگہ موجود ہے، اگر ماضی میں متعدد گینگ ریپ، اغوا، بچوں اور خواتین سے جنسی زیادتی جیسے مقدمات CCD ہی ہینڈل کرتی رہی ہے، تو پھر یہ کیس جس میں اغوا، مبینہ گینگ ریپ، تشدد اور منصوبہ بندی کے الزامات موجود ہیں CCD کے حوالے کیوں نہیں کیا گیا، جبکہ خود CCD کے سربراہ سہیل ظفر چٹھا اپنے بیان میں کہہ چکے ہیں کہ ان کا ادارہ اغوا برائے تاوان، گینگ ریپ، بچوں اور خواتین سے جنسی جرائم، ڈکیتی کے دوران قتل، کار شیننے اور تیزاب گردی جیسے سنگین مقدمات کی تحقیقات کرتا ہے۔ دوسری جانب HRCP کی رپورٹ کے مطابق صرف 2025 کے پہلے 8 ماہ میں پنجاب میں CCD کے کم از کم 670 پولیس مقابلے ہوئے، جن میں 924 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ اسی عرصے میں صرف 2 پولیس اہلکار جان سے گئے۔ اسی بنیاد پر سول سوسائٹی مبینہ پولیس مقابلوں کی اعلیٰ سطحی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ بھی کرتی رہی ہے۔ اب اس کیس میں کئی سوالات اپنی جگہ موجود ہیں، ایک طرف پولیس کا موقف ہے، دوسری طرف متاثرہ خواتین کے بیانات ہیں، اور بعض معاملات میں دونوں ایک دوسرے سے مختلف دکھائی دیتے ہیں۔ اب DIG صاحب ہم کس کی بات مانیں، آپ کی یا CCD کے سربراہ سہیل ظفر چٹھا صاحب کی؟ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ تحقیقات ان تضادات کی وضاحت کیسے کرتی ہیں، اور کیا تمام سوالات کے جوابات شفاف انداز میں سامنے آتے ہیں یا نہیں۔ اب اسی پر بات کریں گے، ہمارے کورسپونڈنٹ راز نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس کیس کو ہم مستقل ان کے ساتھ ڈسکس بھی کر رہے ہیں ڈیلی بنیادوں پر۔ شراز صاحب، کس کے کہنے پر آپ سوال کرتے ہیں، کس اینگل سے سوال کرتے ہیں اور کہاں سے اینگل لے کر آتے ہیں؟ ذوق صاحب بڑا ہی اچھا آپ نے خود ریلیٹ کر دیا ہے۔ مجھے یہ آئین پاکستان اور خاص کر CRPC نے میرے کان میں کہا تھا کہ DIG فیصل کامران سے یہ پوچھو کہ اگر CRPC 441, 2, 3, 4, 8 اور جو 453 انہوں نے لگائی ہے اس مقدمے میں، انہوں نے خود لگائی ہے اس SHO پہ، ٹریس پاس، کسی کے گھر زبردستی داخل ہونا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ روزانہ کی بنیاد پہ یہ پریکٹس ہو رہی ہے، لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں، یہ بھی سوال اپنی جگہ پہ ہے کہ آج اگر میجسٹریٹ کے گھر میں گئے ہیں تو فوری پرچہ ہو گیا ہے۔ تو اگر وہ غلط ہے جو آپ نے مانا بھی اور آپ نے یہ سوری بھی کیا، آپ نے معذرت کی ہے اس میجسٹریٹ سے، جوڈیشری سے، تو اگر یہ غلط ہوا تو سپرویژن تو آپ کر رہے تھے، پھر کیا آپ بھی استعفیٰ دیں گے؟ نہیں، یا SHO نے معذرت نہیں کی، SHO کو تو نامزد کر کے گرفتار اب کیا جا رہا ہے نا۔ اب فیصل کامران صاحب جس طرح کی ان کی طبیعت ہے، انہوں نے اس کا جواب دینے کے بجائے ان کو کہہ دیا مجھے پتہ ہے یہ کس اینگل سے آ رہا ہے۔ اب اس اہم پریس کانفرنس میں کیا وہاں پر صحافیوں کو ذاتی نوعیت کے سوالات کرنے چاہیے تھے، یا جس طرح کا وہاں پر رویہ رکھا گیا ہوتا تو یہ نا کہ ایک سوال کریں جواب آتا ہے، پھر سوال کریں پھر جواب آتا ہے، کیا جو رویہ وہاں پر رکھا گیا جس کی وجہ سے DIG صاحب چلے گئے، کیا ایسا رویہ رکھنا چاہیے تھا؟ دیکھیں ذوق صاحب، بالکل بھی صحافی ہو یا پولیس والا ہو، کسی کے پاس کوئی ایسا رائٹ نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کا رویہ رکھے یا کوئی غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کرے، لیکن جس طرح آپ نے خود بھی دیکھا بھی اور کہا بھی
کہ میرا سوال تو آئین پاکستان کے مطابق تھا، تو اس کو کہا گیا مجھے یہ پتا کس اینگل سے یہ سوال آپ سے کروایا گیا. تو کیا یہ جواب ان کا وہ قانونی آئینی یا پولیس فورس کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے؟ انہوں نے سب سے پہلے خود یہ بنیاد رکھی اس طرح کی بات کر کے. اور پھر وہاں ایک سینئر صحافی نے جب یہ کہا کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جب آپ پولیس لائن میں بیٹھتے ہیں باقی افسران کے ساتھ تو آپ صحافیوں کو گالیاں نکالتے ہیں. آپ برملا آرام سے یہ کہہ سکتے تھے کہ ایسی بات نہیں ہے. یہیں سے پھر تلق کلامی ہوئی کہ آپ بھی اپنا رویہ جو ماضی کے حوالے بھی بیچ میں شامل تھے جو ہم ماضی میں دیکھ. اب اس کیس کے حوالے سے اگر بات کریں تو جو ایک تضاد ہم نے شامل کیا کہ خواتین کا 164 کا بیان اور تھا، آج کچھ اور طریقے سے بتایا گیا، پھر ایک کہ اسی رات ان کو کیوں واپس بھیجا گیا؟ یہ خواتین کی خواہش تھی کہ آج ہی واپس بھیج دیا جائے 164 کا بیان کر کے. میں اس میں ایک اور بڑی اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب ان کو ایئرپورٹ کے قریب لے جایا گیا، جو تصویر ہم نے اس فلٹر ہاؤس کی دکھائی کل، اب ان کو یہ پتا چلا جو جن کی تصدیق کی ہے ڈی آئی جی فیصل کامران نے، رضا ڈار کی، رضا ڈار ڈرائیو کر رہے تھے اور ان بچیوں کو یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو ایئرپورٹ لے کر جا رہے ہیں. لیکن جب انہوں نے شور اس بیس پہ مچانا شروع کر دیا، ان کو لگا کہ یہ ایئرپورٹ نہیں لے کر جا رہے، تو وہ گاڑی اسی دوران ایک اور گاڑی آ کر ٹکرائی تو انہوں نے وہاں سے وہ بھاگ گئیں. تو پھر اس کے بعد پولیس کو اس کے بعد پتا چلا، پولیس تو کافی دنوں سے ٹریس کر رہی تھی، پولیس تو کہہ رہی ہے کہ اس کو پتا ہے گاڑی کہاں کہاں گئی. پھر پولیس نے یہ کہا کہ جی ہم نے 2 گھنٹوں میں بازیاب کروا لی ہے. اب ہم ذرا اس کیس کی مزید ڈیٹیلز کے اوپر آتے ہیں کہ اب تک مزید کیا اس کے اندر چیزیں سامنے آئی. 164 کا بیان ہو گیا، اب کیا وہ جو خواتین ہیں جو کہ اس وقت ملک سے باہر ہیں وہ اس کیس کی پیروی کیسے کریں گے، اور اگر نہیں کرتی تو پھر کیا ہوگا؟ ذوق صاحب، میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ اس بات کا جواب دے سکتے ہیں کہ جو کرپٹو کرنسی کی بات کر رہے ہیں اور پولیس نے اس بات کو اسٹیبلش کیا ہے کہ جی وہ جو رضا ڈار ہے وہ اس کے ساتھ کرپٹو کرنسی کا کاروبار ہے، تو کیا وہ لیگل ہے؟ اگر وہ نہیں ہے تو کیا اس کی دفعات شامل کی گئی ہے؟ اور اگر اب سٹیٹ مدعی نہ بنی تو میں آپ کو یہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے بریکنگ دے رہا ہوں کہ جو بچیاں باہر چلی گئی ہیں ان کے ویڈیو بیان بھی ان کے پاس موجود ہیں. کس قسم کے ویڈیو بیان؟ ویڈیو بیان کے جس میں یہ ان سے کہلوا لیا گیا کہ ہم اس مقدمے کی پیروی نہیں کرنا چاہتی. کہلوا لیا گیا ہے یا وہ خود کہہ گئی؟ دیکھیں وہ خود کہہ گئی ہیں کہلوا لیا گیا، لیکن یہاں پہ جو سٹیٹمنٹ آپ نے کل پڑھی میرے ساتھ یہاں پہ بیٹھ کے جو میجسٹریٹ کو بیان دیا گیا وہ اتنا خوفناک بیان تھا کہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب فیصل کامران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب. فیصل کامران صاحب، ایک تو یہ بتائیے گا کہ آج جو یہ سارا آپ کی پریس کانفرنس کی گئی اور اس میں چیزیں بتائی گئی، اس میں ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو گاڑی تھی اس میں پولیس نے بازیاب کرایا یا وہ ایکسیڈنٹ کی مدد سے جو ہے آئیڈینٹیفائی ہوئی، وہ معاملہ ہوا کیا؟ اگر پولیس اس گاڑی کو ٹریس کر رہی تھی تو ایکسیڈنٹ سے پہلے اس تک کیوں نہیں پہنچی؟ سر گاڑی کو ٹریس کر رہے تھے، گاڑی کو ٹریس کرنے کی وجہ سے ہی پروبیبلی یہ ساری چیزیں ہوئی نا. جب فاسٹ ہو گئی چیزیں، جب ہم ان کے گھروں تک پہنچ گئے جہاں ریڈ شروع ہو گئے، تو اس کے بعد وہ ملزم ان لڑکیوں کے ساتھ جب وہاں سے باہر نکل چکا تھا تو اس وقت ان کا کہیں پہ ایکسیڈنٹ ہوا، اگلی گاڑی سے گاڑی ٹچ ہو گئی یا لگ گئی تو وہ لڑکیاں اتر کے بھاگ گئیں. اب ان لڑکیوں کی کال، جو یہ ایکسیڈنٹ ہے اس کی کال اس فیملی نے کی ہے 7:58 پہ یا اس کے قریب، جو سیف سٹی سے ہمیں انفارمیشن آئی ہے. اس سے پہلے 7 بجے سے تو اے ایس پی ان لڑکیوں کے ساتھ رابطے میں ہے، ان کا باپ ان کے ساتھ لائیو لوکیشنیں شیئر کر رہا ہے. تو وہ ساری چیزیں تو ہم اس کیس کو کر رہے تھے. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی سر کہ بغیر ایویڈنس کے کوئی بات کر دینا اس کا فائدہ کیا ہے. اگر آپ کی پوری پولیس 12:40 کی 15 کی اسپین سے آئی ہوئی کال کے اوپر لگی ہوئی ہے، محنت کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، وہاں تک پہنچ رہی ہے، 6 جگہ پہ ریڈ کر رہی ہے، دوسرے ضلع میں ریڈ کر رہی ہے، وہ سارے کام کرتے کرتے اس گاڑی کو ہم کلوز کر رہے ہیں کیونکہ کڈنیپنگ فار رینسم ہے سر، جس میں لائف کی سیکیورٹی اس کی پہلے امپورٹنٹ ہے کہ جو خواتین یا جو بھی کڈنیپی ہے اس کی زندگی کو خطرہ نہ ہو. اس پہ بڑا کیئرفلی چلنا پڑتا ہے. اس لڑکی کی وہاں تک پہنچنے تک جیسے ہی وہ گاڑی سے اتری ہیں، ٹریفک پولیس والے اہلکار کھڑے تھے، انہوں نے ان سے بات کی ہے، وہ دکان میں گئی ہیں، وہاں پہ اے ایس پی پہنچ گئے. جو تصویر بھی چند لوگوں نے جب حقائق پورے ان کو نہیں معلوم تھے اور ایک تصویر بھی لگائی
اس میں بھی وہ ASP سے بات کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو وہاں سے برآمدگی تو پولیس اس سارے کیس پہ کام کر رہی تھی. آپ اس کا کریڈٹ اپنی پولیس کو نہیں دینا چاہتے, بالکل نہ دیں, لیکن فیکٹ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. اس کے بعد یہ ایکسیڈنٹ کی کال 7:58 پہ, اس پہ اگلے 10 منٹ پہ پولیس پہنچتی ہے, اس ایکسیڈنٹ والے لوگوں سے بات کرتی ہے. وہ بتاتے ہیں کہ ایک گاڑی یہاں پہ لگی اور وہ گاڑی تیزی سے نکل گئی اس طرف. اس کے بعد سے اب لڑکیاں تو ریکور ہو گئیں, اب اگلا کام تھا جو ملزم اس گاڑی کو لے گیا ہے اس ملزم تک بھی پہنچنا ہے, پھر وہ اگلا کام چل پڑا. تو یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ اس کے اندر کیونکہ پوری انفارمیشن نہیں تھی, صرف کسی نے ایک وہ ٹریفک ایکسیڈنٹ کی جو 7:58 کی کال تھی اس کے ارد گرد ایک جھوٹی سٹوری بنا کے وہ جو چلا دی, تو اس وجہ سے یہ کنفیوژن مچی. اس لیے ضروری تھا کہ ہم یہ تمام حقائق آپ کے سامنے رکھ دیں. وہ کالز ہم نے پریسر میں دکھائی کہ یہ کال تھی جو 12:40 پہ آئی تھی, یہ ایکشن تھا, یہ گاڑی تھی, یہ تصاویر تھی, وہ ساری ہم نے اس وجہ سے مقصد اس پریسر کا یہ تھا کہ ہر چیز بتا دیں. اور ایسا کوئی سوال ہو جو اس کیس سے ریلیٹڈ, وہ ہم سے ضرور سوال کریں, کیونکہ پوائنٹ اس وقت جب یہ کال آئی ہے اس سے لے کے اس کے اینڈ پوائنٹ تک, اس کی لاجیکل کنکلوژن تک, تمام ملزمان گرفتار ہونے تک, ایک ایک منٹ پہ ہر چیز میں میں اور میری ٹیم ذاتی طور پہ میرے SPs انوالو تھے. تو وہ ساری انفارمیشن تو پڑی ہے ہمارے پاس, اب مکمل ہوگی. اب جس نے اس پہ سوال کرنا ہے وہ ضرور سوال کرے, بٹ پروبیبلی اس طرح کے جو سوال ابھی اس وقت آپ کر رہے ہیں اور اس پہ میں نے آپ کو جواب دیا ہے, اس کے لیے اگر آپ اجازت دیں گے تو میں آپ کو تصویر بھی بھیج دوں گا اس کی, پہلی کال کی بھی اور دوسری کال کی بھی, تاکہ آپ کو ٹائم ڈفرنس کا بھی پتہ لگ جائے, اس بیچ میں جتنی ایفرٹس ہیں وہ بھی آپ کو پتہ لگ جائے. اور ایک سوال یہ بھی ہو رہا ہے کہ یہ اس طرح کے ماضی کے جو کیسز تھے جس میں بھتہ خوری کا تھا یا ریپ کا یا دیگر دفعات شامل ہوتی ہے, وہ CCD کو ٹرانسفر ہوتے ہیں, تو یہ کیس CCD کو ٹرانسفر کیوں نہیں ہو رہا؟ جی سر, کڈنیپنگ فار رینسم کا جو کیس ہے نا, وہ جو ہماری امینڈمنٹ ہے پنجاب کے لاء کی, اس کے مطابق یہ CCD کے پاس جاتا ہے. لیکن اینٹی ریپ لاء جو ہے وہ فیڈرل لاء ہے, وہ فیڈرل لاء پریسیڈنس لیتا ہے. تو ہم نے اس سارے کیس میں کیونکہ کڈنیپنگ فار رینسم کے ساتھ ساتھ گینگ ریپ بھی لگا ہوا ہے, تو اس وجہ سے یہ کیس کی تفتیش ہم کر رہے ہیں. ہم اس پہ اگر کسی کو بہت اعتراض ہے ہم لیٹر لکھ دیتے ہیں, CCD کو بھی لیٹر لکھ دیا ہم نے کہ جی کیس کی تفتیش آپ لینا چاہتے ہیں تو ضرور لے لیں, لیکن فیڈرل لاء کو پریسیڈنس ملتی ہے, فیڈرل لاء پہلے آتا ہے پھر پروونشل لاء آتا ہے. تو اس وجہ سے SSOIU جو اسپیشل اس اینٹی ریپ لاء کے تحت یونٹس بنائے گئے, اسپیشلی ٹرینڈ خواتین انویسٹیگیٹرز کے جو ایسی وکٹم سے بات کریں اور کیس کو لاجیکل اینڈ پہ پہنچائیں, SSOIU وہ دیکھتا ہے. کڈنیپنگ فار رینسم CCD دیکھتی ہے. اس کیس میں فیڈرل لاء کی کو پریسیڈنس ملے گی, یہ وجہ ہے. اور اس میں اس کے بعد بھی اس میں کوئی یہ حتمی رائے نہیں ہے, کوئی سچویشن کے مطابق اگر اس میں ضرورت پڑی تو ہم ان سے بھی اس پہ لاء منسٹر سے, ہم باقی لوگوں سے, پروزیکیوشن سے اس پہ مشورہ کر کے اگر ہماری عوام کی تسلی CCD سے ہوتی ہے تو ضرور کرنے کو تیار ہے. نہیں, اس پہ آپ نے لیٹر لکھ دیں گے یا لکھ دیا ہے؟ سر لیٹر لکھ دیا ہوا ہے جی, CCD کو. جی, اور کیونکہ کچھ ایسے مقدمات بھی ہیں نا جس پہ پہلے CCD اس طرح کے معاملات کو دیکھتی تھی. اب یہ بتائیے گا کہ جب خواتین پاکستان سے یہاں سے واپس گئی ہیں, ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ کس طرح اس کیس میں پیش ہوں گی, یا ان جو وہ نشاندہی ہوتی ہے ملزمان کی وہ کس طرح ممکن ہو پائے گی, یا انہوں نے کر لی, ان سے پوچھ لیا گیا, تصاویر دکھائی گئی, کس طرح شناخت پریڈ ہوگی؟ سر شناخت پریڈ کا جو پروسیس ہے اس میں ٹائم لگتا ہے, اس میں آپ کو پتا ہے کہ اس کا ایک لیگل ٹائم ہے اور ایک طریقہ کار ہے, وہ اس پورے پروسیس سے ہوگی. اب آپ یہاں پہ اس پروسیس میں جو لڑکیاں یہاں ملک سے چلی گئی ہیں اور وہ وہاں سے اگر ان کا کوئی بیان ہونا ہے تو ویڈیو لنک سے بھی ہو سکتا ہے. دوسری ایک اور چیز, یہ میں آپ سے ایک ایز اے ہیومن بینگ ایک آپ کے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں کہ امیجن کریں ان عورتوں کا ٹرموائل, جس ٹراما یا جس سچویشن سے وہ گزری ہیں کہ جس وقت ان کے ساتھ ایک اتنی بڑی خرابی ہو چکی اور اس کے بعد دے وانٹیڈ ٹو لیو امیڈیٹلی, وہ پہلی رات نکلنا چاہتی تھی. وہ ان کو ہم نے ریکویسٹ کر کے, ایمبیسی سے ریکویسٹ کر کے, ایمبیسی کو سمجھا کے کہ جی پلیز کورٹ آف لاء میں پیش ہونے دیں, ان کا 164 کا بیان ہونے دیں. 164 CRP کی سٹیٹمنٹ کورٹ آف لاء میں پروڈیوس ہوگی. آپ کے ملک کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھے گا. جب پاکستان کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو آپ بتائیں گے یہ دیکھیں یہ میڈیکل ہے, یہ FIR ہے, یہ 164 کی سٹیٹمنٹ ہے, دیور پروڈیوسڈ ان کورٹ آف لاء, اور تمام لیگل فارمیلٹیز پوری کی ہیں اور یہ ایکیوز ہیں, ہم نے سب پکڑ لیے ہیں, تاکہ آپ یہ سارا کام ملکی مفاد میں اور ایک اچھی نیت سے کہ کل کو یہ بات نہ کریں کہ جی اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے. تو اس لیے یہ سارے کام کیے گئے اور ان خواتین کو منت اللہ کر کے, ریکویسٹ کر کے, بڑی مشکل سے ہماری فیمیل آفیسرز نے کنونس کر کے ان کو رکوایا.
اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو اگلے دن کا ٹکٹ ہے یہ کون دے گا, وہ بھی سارا ہم نے مینج کیا. بٹ اس ساری چیز میں سے امپورٹنٹ یہ تھا کہ لیگل فارمیلٹی کوئی مس نہ ہو. اب جب دوبارہ ان کی ریکوائرمنٹ ہوگی تو ویڈیو لنک پہ جیسے بہت سارے اور لوگوں کے بیانات ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ سارا کام ہو سکتا ہے. اور یہ جو ملزمان گرفتار ہوئے ان کا پہلے بھی کوئی کرمنل ریکارڈ ہے؟ سر ان میں سے وہ جو وحید نامی ایک ملزم ہے اس کا کرمنل ریکارڈ ہے تقریباً 10 سے 12 مقدموں کا, جس کے اندر ایک وہ کسی زمانے میں قتل کے مقدمے میں بھی رہا ہوا ہے, کچھ اس کے اوپر ایک تو وہ ہوائی فائرنگ اور اس طرح کے مقدمات بھی ہیں, تو وہ اس کا پورا کرمنل ریکارڈ ہے. اسی طرح اس کے ساتھ جو اس کے 3 ایک ڈرائیور 2 سیکیورٹی گارڈ ٹائپ لوگ تھے, یہ جو 4 بدماشوں کا ٹولہ وہاں پہ آ کے یہ پوز کر رہا تھا کہ جی ہم کڈنیپرز ہیں اور یہ وہ ساری چیز ہے, وہ یہ تمام چیزیں جو وہاں پہ ایک پوری ڈرامہ بنایا گیا کڈنیپنگ کا, اس سارے کے اندر یہ جو باس بنا ہوا تھا اس کا بالکل کرمنل ریکارڈ ہے. اور یہ واقعی لین دین کا معاملہ ہے, اس کے حوالے سے کیا چیز سامنے ہے, اور کیا یہ لیگل لین دین کا معاملہ تھا کوئی؟ سر لین دین کا معاملہ اور یہ کڈنیپنگ کا اوفینس اور سیکچول اوفینسز جو ہیں, یہ دونوں چیزوں کو آپ اس وقت اس لیے ہم الگ کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے کسی شخص سے پیسے لینے ہیں تو کیا یہ جائز ہے کہ آپ اس کو زور زبردستی کڈنیپ کر کے اسے زبردستی پیسے لیں؟ آپ کو قانونی فورم جوائن کرنا چاہیے, وہاں پہ درخواست دینی چاہیے, یا جو بھی ایکشن ہونا ہے وہ اس طرح ہونا چاہیے. یہ ایک کرمنل اوفینس ہے, یہ ایک سے زیادہ ایک کمپاؤنڈ اوفینس ہو گیا. اس کے اندر یہ جتنی خرابی ہوئی ہم نے اس کو ڈیل کرنا ہے. ہاں محرکات کیا تھے, پیچھے ٹرانزیکشنز کیا تھیں, وہ خود بخود یہ ریمانڈ کے دوران جو تفتیش کے اندر یہ چیزیں آ جائیں گی, جو ہمیں اس کے موٹیو پیچھے وہ آئے گا جو ہمیں کیس میں پروڈیوس کرنا ہوگا. تو وہ ریمانڈ چل رہا ہے یہ 4 ملزمان کا, باقی 4 کا انشاءاللہ جب نیکسٹ جیسے ہی ان کا ریمانڈ ملتا ہے ان کو ہم کورٹ میں پیش کرتے ہیں اور ریمانڈ لیتے ہیں, تو اس کے بعد مزید انفارمیشن اور جو انکشاف ہوں گے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. رضا ڈار کے حوالے سے کس سے رابطہ کیا گیا؟ آپ نے کہا کہ کیوں اتنا بڑا اگر ہائی پروفائل کوئی بندہ بیچ میں شامل ہو یا کہیں لنک ہو تو اس کا کہیں نہ کہیں کنفرم کیا جاتا ہے, تو کہاں رابطہ کیا گیا اور کیا بتایا گیا؟ سر علی ڈار صاحب سے رابطہ کیا گیا. وہی ایک ڈار فیملی کا جب نام آیا تو ہم نے اس میں علی ڈار صاحب سے رابطہ کیا کہ آپ جانتے ہیں اس شخص کو, تو انہوں نے کنفرم کیا کہ ہاں جی یہ ہمارا ریلیٹو ہے, کیا ہوا. تو اس کے اوپر پھر انہوں نے کہا کہ اس کا یہ نمبر ہے اور اس وقت یہ یہاں ہے, اس کی یہ لوکیشن ہے. تو ان کی مدد سے ہم یہاں تک فوراً ایزیلی پہنچ گئے. پھر وہ وہاں سے بھی بھاگ گیا. اس کے بعد اس کو فالو کر کے پھر ہم نے وہاں پہ رکوا کے اس کو ایس پی کینٹ خود لے کے آئے اس کو, یا جو بھی وہ ساری پروسیس ہم نے پورا کیا. تو یہ ساری چیز ان کی اس میں اسسٹنس ضرور تھی, اور نہ اس میں کوئی انفلوئنس تھا نہ کوئی پریشر تھا, سوائے اس ڈائریکشن کے کہ میرٹ انشور کرنا. اور جب یہ پتہ لگا کہ ڈار صاحب کی فیملی کا تعلق بھی ہے ایک ملزم کے ساتھ, تو پھر انسٹرکشنز کیا رہی خاص طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی جانب سے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ کے سامنے جب یہ ساری چیزیں گورنمنٹ کے سامنے رکھی گئیں کہ یہ کیس تھا اور اس میں یہ چیزیں انفولڈ ہو گئی ہیں, اس میں کڈنیپنگ فار رینسم تھی پہلے اور اب اس کے اندر یہ چارجز بھی سامنے آ رہے ہیں, تو اس کے بعد ان کا اسی سیکنڈ میں یہ رسپانس تھا کہ جس نے جو غلط کام کیا ہے وہ اس میں بالکل میرٹ کریں, اور کوئی لیگل لکونہ ایسا نہ چھوڑیں کہ جس کی وجہ سے کل کوئی یہ کہے کہ ہماری طرف سے کوئی ناانصافی ہوئی ہے یا انفلوئنس ہوا ہے. آپ نے اپنا کام پورا کرنا ہے 100%, اور کوئی اس میں کسی کو کسی بھی قسم کی کوئی ریلیکسیشن نہیں دینی. اور فیصل کامران صاحب, کچھ شکایتیں گلے شکوے صحافیوں کو بھی ہیں آپ کے ساتھ, آپ ان کو بھی گلے لگا کر وہ شکایتیں اور شکوے اور گلے دور کریں گے تو میرے خیال سے جو آج جس طرح ہمیں وہ منظر دیکھنے کو ملا وہ نہیں نظر آئے گا. سر میڈیا اور پولیس کا ساتھ ہمیشہ ایک پازیٹیو طریقے سے چلتا ہے اور دونوں مل کے چلتے ہیں تو بہت اچھی چیزیں ہوتی ہیں. ہاں غلط کام کسی کے کہنے پہ بھی نہیں کیا جائے گا, اور بہت ساری چیزیں جو کوئی ایسی چیز ہوگی جو نہیں کرنے والی یا میرٹ کے اگینسٹ ہے وہ پھر بھی نہیں کریں گے. اور ہم ضرور چاہتے ہیں کہ ایک اچھا تعلق ہو ہمارا, اور میجورٹی آف دا جرنلسٹ ان لاہور جن سے ہمارا واسطہ ہے, اور ایون ان تمام جگہوں پہ جہاں پہ میں سرو کر چکا ہوں آج بھی ان سے رابطے میں ہیں. یہ چند ایک لوگ ہوتے ہیں جن کے کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں تو اس کے اوپر میرے خیال میں اس پہ اتنی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. ہم کوشش ضرور کریں گے کہ لوگوں کے جائز چیزیں ہم ہر وقت پوری کرنے کے لیے حاضر ہیں, لیکن خرابی کے اوپر میرا دیکھیں کچھ فیصل کامران صاحب, کچھ صحافیوں نے گلا کیا کہ نوکری سے نکلوانے کی کوشش کی گئی یا نکلوایا گیا, کچھ نے گلا کیا کہ غیر مناسب الفاظ. میں بات پوری کر لوں, میں گلے شکوے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, ان کو بھی ذرا رسپانس مل جائے گا اور پتہ بھی لگ جائے گا. کچھ نے کہا کہ غیر مناسب الفاظ کا استعمال کیا گیا. اچھا چلے ایک ایس ایچ او صاحب کا جو ذکر آیا بیچ میں, جس میں مجسٹریٹ صاحب کے پاس گئے, آپ فون
فون پہ بات کرائی گئی اس کے حوالے سے بھی سوال اٹھا کہ اگر وہ اس میں قصوروار ہیں یا ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے تو فون پہ تو آپ تھے، تو آپ کیا ڈیسیجن لیا گیا؟ نہیں، یہ جو خواب ہے لوگوں کو کہ فون پہ بات کرائی گئی، فون پہ میں تھا اور یہ چیزیں تھیں، سر یہ تو ساری دیکھیں یہ ساری بیس لیس سٹوریز ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. جج صاحب موجود ہیں، جا کے ان سے پوچھ لیں کہ ان کی کس سے فون پہ بات. ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے نا فیصل صاحب؟ سر ایف آئی آر میں مدعی کا حق ہے کہ وہ جو مرضی لکھنا چاہے وہ لکھ دے. بہت ساری ایف آئی آر ہیں، جو کہا جاتا ہے جس طرح مدعی لکھتا ہے اس طرح درج کرنا ہمارا فرض ہے. اس میں ہم یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجسٹریٹ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹی ایف آئی آر آپ کے خلاف کرائی ہے؟ سر میجسٹریٹ صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے، انہوں نے جو ایف آئی آر کہی ہم نے وہ درج کر دی، اس کے بعد جو لیگل پروسیس ہے وہ فالو ہوگا. جی. اور اس کیس میں اب جو 8 ملزمان گرفتار ہوئے اس کے علاوہ بھی کوئی گرفتاری عمل میں لائی جا رہی ہے؟ سر اس وقت تک یہ 8 ہی ہیں. جی. اور یہ بھی کہا گیا کہ جن کے ساتھ ویڈیو کال پر دکھایا گیا جن لوگوں کو جن سے بات کی گئی وہ 164 کے بیان میں ان لوگوں کو بھی گرفتار کیا جائے گا؟ سر جتنے لوگ تھے اس کیس میں وہ ہم تمام لوگ گرفتار کر چکے ہیں. اس میں تفتیش میں ریمانڈ میں اگر کسی اور کی، کسی اکمپلس کی، کسی کی اس میں شمولیت کی کوئی اور چیز آئی تو وہ بتائیں گے آپ کو. اس وقت تک یہ کیس مکمل ہو چکا. بہت شکریہ ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑے تحمل کے ساتھ انہوں نے تمام سوالوں کے جواب دیے اور اس کیس کے حوالے سے جو اب تک کی تازہ اپڈیٹ ہیں وہ بھی جو ہے ہمارے سامنے رکھی. شہراز نثار صاحب 30 سیکنڈز کے اندر اس کیس میں آگے اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ ذوق صاحب اس میں سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ رضا ڈار کا ٹھیک ہے لین دین کا معاملہ تھا، لیکن جن لوگوں نے زیادتی کا نشانہ بنایا اب مدعی تو وہ دونوں لڑکیاں ہیں، تو اس میں اسٹیٹ کو مدعی بننا چاہیے اور ان کو کم از کم ضرور سزا ملنی چاہیے چونکہ یہ پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ. اسٹیٹ کو مدعی بننا چاہیے اور اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ فیصل کامران صاحب بھی موجود تھے اور ہمارے کورسپونڈنٹ شہراز نثار بھی موجود تھے. ناظرین پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. جولائی کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی بعض صحافی یا سیاسی پنڈت مسلسل یہ دعوے کر رہے تھے کہ جولائی حکومت کے لیے آسان نہیں ہوگا، اقتدار کو کئی بڑے امتحانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اب جیسے ہی جولائی کا آغاز ہوا سیاسی ماحول نے بھی اچانک انگڑائی لینا شروع کر دی ہے. ایک طرف لاہور ڈیفنس میں 2 غیر ملکی خواتین کے مبینہ اغوا اور زیادتی کیس میں محمد رضا ڈار سے متعلق سامنے آنے والے نئے انکشافات حکومت پر دباؤ میں اضافہ کر رہے ہیں، تو دوسری طرف پنجاب حکومت کے اندر بھی غیر معمولی نوعیت کی انتظامی تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں. اسی ہنگامہ خیز صورتحال کے دوران اچانک پورے راولپنڈی ڈویژن کی اعلیٰ انتظامیہ کو تبدیل کر دیا گیا. حکومت پنجاب نے صوبائی انتظامیہ میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کرتے ہوئے راولپنڈی ڈویژن، ضلع انتظامیہ اور پولیس کے مجموعی طور پر 5 اہم افسران کے تبادلے کر دیے. چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشنز کے مطابق کمشنر، ڈپٹی کمشنر، سٹی پولیس آفیسر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنرز کو فوری طور پر اپنے موجودہ عہدے چھوڑ کر نئی تعیناتیوں پر رپورٹ کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. جبکہ ادھر ایک اور اہم پیش رفت میں چیف سیکرٹری پنجاب نے تمام محکمانہ سیکرٹریوں کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ وہ اپنے محکموں سے متعلق تجاویز اور آئیڈیاز براہ راست وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ شیئر نہ کریں. چیف سیکرٹری کے مطابق اس معاملے پر وزیر اعلیٰ سے بھی بات ہو چکی ہے اور انہوں نے بھی اس طریقہ کار کی منظوری دے دی ہے. اب اسی اثنا میں جب اتنا کچھ ہو رہا ہے، چیف سیکرٹری نے اپنے مراسلے میں کہا کہ بعض سیکرٹری صاحبان براہ راست وزیر اعلیٰ کو تجاویز دیتے ہیں جس سے انتظامی اور مالی مسائل پیدا ہوتے ہیں. انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ حال ہی میں سیکرٹری داخلہ نے محکمہ جیل کے ملازمین کے لیے پولیس کی طرز پر خصوصی الاؤنس کی تجویز پیش کی، جس پر محکمہ خزانہ کو وزیر اعلیٰ ہاؤس سے آنے والی تجویز کی مخالفت کرنا پڑی. اب اسی معاملے میں نئی ہدایات کے مطابق آئندہ تمام سیکرٹری پہلے اپنی تجاویز چیف سیکرٹری کو پیش کریں گے، جس کے بعد محکمہ خزانہ اور محکمہ منصوبہ بندی اور ترقیات کی منظوری حاصل کی جائے گی اور پھر حتمی منظوری کے لیے معاملہ وزیر اعلیٰ کے سامنے رکھا جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ جولائی کے آغاز پر سامنے آنے والے یہ غیر معمولی واقعات محض معمولی انتظامی تبدیلی ہے یا پھر پنجاب کی سیاست اور حکومت کے اندر کسی بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس نے سیاسی حلقوں میں نئی بحث چھیڑ دی ہے. اسی تمام صورتحال پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی منیف فاروق صاحب. بہت شکریہ منیف فاروق صاحب آپ کے وقت کا. سب سے پہلے منیف فاروق صاحب، ایک کیس جو بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے جس میں ملزم ہے رضا ڈار اور ڈار فیملی سے ان کا تعلق ہے، یہ معاملہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آسانی سے حل ہو جائے گا یا ڈار خاندان کے لیے اس سے کوئی مشکلات پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ میرا نہیں خیال کہ اس میں اسحاق ڈار صاحب کی فیملی کے لیے کوئی ایشو ہے. ظاہری بات ہے اس لڑکے کے رضا ڈار کے پیرنٹس کے لیے تو ضروری ہے کہ مطلب ایک obvious سی بات ہے کہ ایک ایشو ہوگا.
کیونکہ یہ ایک بڑا سنگین معاملہ ہے، اور اب جب اس کی تفتیش آگے بڑھی ہے، اور آئی ایم شیور کہ وہ مجھے جو آخری اطلاعات یہی ہیں کہ وہ 95% کے قریب اس کی تفتیش مکمل ہو گئی ہے، اور بہت جدید سطور پہ اس کی جو تفتیش ہے اس پورے معاملے کی گئی ہے، تو اس کے پیرنٹس کے لیے تو ہوگا، لیکن باقی اب نہ اس سے اسحاق ڈار صاحب کا کوئی تعلق ہے، نہ ان کے کسی اور فیملی ممبر کا تعلق ہے، لیکن یہ ایک معاملہ ایسا ضرور ہے کہ جس سے اس کی امیڈیٹ فیملی کو بہت تشویش ہوگی اور بہت پریشانی بھی ہوگی، اور اس کے اندر جو دفعات شامل کی گئی ہیں وہ بڑی سنگین قسم کی دفعات ہیں، ایک 365A اور 375A، دونوں ہی پاکستان پینل کوڈ کے تحت بہت سنگین جرائم کی یہ دفعات ہیں، اور اس میں کڈنیپنگ بھی ہے، اور اس کے اندر آلدو رضا ڈار کے اوپر یہ الزام نہیں ہے، اور جو FIR کے اندر بھی اور سٹیٹمنٹ کے اندر بھی ان دونوں خواتین نے لکھا یہی ہے کہ رضا ڈار نے ان کے ساتھ کوئی جنسی بدسلوکی نہیں کی، لیکن بہرحال کڈنیپنگ کا اور سارا معاملہ وہ تو ہوا، اور رضا ڈار اپیرنٹلی اس کا پارٹ ہے۔ سو اس وقت تو یہی لگتا ہے کہ ایک پرابلم اس کی امیڈیٹ فیملی کے لیے ضرور ہے، لیکن اس کا تعلق اسحاق ڈار صاحب یا ان کی فیملی سے بالکل نہیں۔ منیر فاروق صاحب، حکومت کے لیے کیا سب کچھ ٹھیک رہا ہے؟ کیونکہ جولائی کے حوالے سے بتایا جا رہا تھا بہت سی افواہیں تھیں، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ کچھ وزارتیں بھی شاید تبدیل ہو جائیں، تو کیا ہنسی خوشی سب جو کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے یا تبدیلی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، وزارتوں میں تبدیلیاں چھوٹی موٹی ہو سکتی ہیں، ٹیم کے ممبران نئے کچھ آ سکتے ہیں، کچھ SAPM نئے آ سکتے ہیں، کچھ وزارتوں کو مرج کیا جا رہا ہے، کچھ چیزوں کو ری الائن کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی بہت بڑا اپسیٹ ہمیں حکومت کے حوالے سے اس طرح سے تو نظر نہیں آ رہا، اور یہی اندازہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے صورتحال پہلے چل رہی تھی وہی چلے گی، اور ابھی تک فوری مطلب اس وقت تک تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑا تلاطم پاکستان کی سیاست کے اندر برپا ہو رہا ہے۔ پاسبلٹیز کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے، آگے چل کے شاید پاسبلٹی یہ ہو کہ حالات سنگین ہو جائیں، خراب ہو جائیں، معاملات کسی اور طرف چلے جائیں، لیکن فی الحال میں نہیں سمجھتا کہ کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے کوئی بہت بڑا ایشو یا پرابلم اس حکومت کے لیے کریٹ ہو سکتا ہے۔ اب ایک اور معاملہ عمران خان صاحب سے متعلق بھی ہے، جہاں پر پاکستان کی سیاست میں تبدیلی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، تو کیا اچانک یہ خبریں آئی کہ عمران خان اور بشرا بی بی جو ہیں وہ بیرسٹر سیف سے ملنا چاہتی ہیں، اور پھر غالباً ملاقات بھی نہیں ہو سکی؟ اب کیا تحریک انصاف کے حوالے سے کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے، یا عمران خان کے حوالے سے کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، یا جو جیسا چل رہا ہے وہاں پہ بھی ویسا ہی چلتا رہے گا؟ دیکھیے، ہم ممکنات کو تو رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سیاست میں رستے نکلتے ہیں۔ اس وقت تو سیاست پورے ملک میں جمود کا شکار ہے، بہت ساری چیزیں نہیں ہو پا رہی۔ اسی طرح عمران خان صاحب کی خواہشات ضرور ہو سکتی ہیں، بیرسٹر سیف کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے رہا ہے، ان کو چند سہولتیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ملتی رہی ہیں، وہ عمران خان صاحب سے بھی، بشرا بی بی صاحبہ سے بھی ملتے رہے ہیں، لیکن کیا بیرسٹر سیف صاحب دوبارہ کوئی پارٹ پلے کر سکتے ہیں؟ یہ دیکھنا پڑے گا۔ گنڈا پور صاحب نے ایک دفعہ تو بشرا بی بی کو ضمانت پہ رہا کروایا تھا اور کچھ گارنٹیز بھی دی تھی، لیکن عمران خان صاحب کے لیے معاملہ حل نہیں ہو سکا، اور اس کی کوئی واضح نتیجہ یا معاملات بہتر نہیں ہو سکے تھے۔ اس وقت حالات مختلف ہیں اور سچویشن بھی مختلف ہے۔ میں نہیں سمجھتا امیڈیٹلی کچھ عمران خان صاحب کے لیے کوئی رستہ نکل رہا ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا، پاکستان کی سیاست ممکنات کا نام ہے اور بہت کچھ ہو سکتا ہے، پالیٹکس از دی آرٹ آف دا پاسبل، لیکن فی الحال سر دست مجھے کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا جس میں عمران خان صاحب کے لیے کوئی سیاسی رستہ۔ معاشی طور پر ہمیں موجودہ حکومت اس حد تک منیف صاحب کامیاب ہوتے نظر نہیں آئی، کیا وہ طاقتور حلقوں میں یہ ایک تاثر موجود ہے کہ اس معاملے کے حوالے سے جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہ کچھ ابھی تک نہیں ہوا، اور عوام مشکلات کا شکار ہے؟ خاص طور پر آپ بجلی کے بلوں کی صورتحال دیکھ لیں، یا اور بہت سے معاملات ہیں جس کے اندر عوام بہت زیادہ کمپلین کرتے ہیں، تو اس کا احساس کس حد تک موجود ہے؟ دیکھیے، یہ بات فیکٹ ہے کہ عام آدمی کو تو ابھی تک کوئی فائدہ نہیں پہنچا، اور مسائل ابھی جو کہ تو ہی ہیں، لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا آج کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی حکومت کو اپنے اوپر بوجھ تصور کر رہی ہے؟ نہیں، اس وقت تک تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہ معاملہ اس جگہ آ گیا ہو جہاں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہو کہ یہ تو ہم پر بوجھ ہے اور ان سے جان چھڑوائی جائے۔ فی الحال ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ ہاں، معاشی چیلنجز ضرور موجود ہیں، عام آدمی تک جو بینیفٹ پہنچ رہا ہے اس کے مسائل ابھی تک موجود ہیں، اور وہ عام آدمی کو وہ مکمل بینیفٹ یا کوئی ذرا سا بھی بینیفٹ میں کہوں گا ان کی زندگی کے اندر بہتری نہیں لائی جا سکی۔ یہ ایک فیکٹر ضرور ہے، لیکن کیا اس کی وجہ سے حکومت گھر جا سکتی ہے، سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، بالکل ملیا میٹ ہو سکتی ہے حکومت؟
آج کی تاریخ میں تو اس کی انڈیکیشن مجھے نظر نہیں آتی، اور میں یہ بات حقائق کی بنیاد پر اور جو خبر ہے اس کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں۔ کل کچھ ہو جائے اور کوئی دل سے اتر جائے، حالات تبدیل ہو جائیں، تو اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن آج تک کے جتنے اندازے لوگوں کے تھے اس حکومت کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کے رویے کے حوالے سے، وہ غلط ثابت ہوئے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور سپورٹ آج بھی شہباز شریف صاحب کی حکومت کے ساتھ موجود ہے۔ لیکن فیصل واڈا صاحب کچھ سکینڈلز کی بات کر رہے ہیں، وہ کچھ سکینڈلز کو کبھی منظر عام پر بھی لاتے ہیں، کچھ کا ذکر کرتے ہیں، کوئی کریکٹر فراگوگی صاحبہ جیسا بھی وہ اس کی بھی نشاندہی کرتے ہیں، کیا کوئی سکینڈلز اس طرح کے آ رہے ہیں؟ دیکھیے، فیصل واڈا صاحب اس حکومت کو شدید ناپسند کرتے ہیں، اور ان کے پاس اس کی وجوہات یقینی طور پر ہوں گی۔ الزامات تو بہت سے لوگ لگا دیتے ہیں، لیکن دیکھیے، دیکھنا یہ ہے کہ اس کے شواہد کیا ہیں۔ کیا یہ محض الزامات ہی رہیں گے یا گزرتے وقت کے ساتھ یہ اسکینڈل کا شکل اختیار کریں گے؟ بہت سے لوگوں نے بہت سے دعوے کیے ہیں کہ جی ہمارے پاس اتنے صفحوں کا یہ اسکینڈل پڑا ہے، اتنے صفحوں کا یہ اسکینڈل پڑا ہے، لیکن وہ اگر پڑا ہے تو صرف پڑا ہوا کیوں ہے؟ وہ پبلک آئی میں کیوں نہیں آ رہا؟ وہ اس پر پروگرامز کیوں نہیں ہو رہے؟ اس کے اوپر بات چیت کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ آج تو آپ حکومت کو ٹھیک ٹھاک لتاڑا جا رہا ہے معاشی پرفارمنس پہ، عام آدمی تک ڈویڈنڈ نہ پہنچنے پہ، بجلی کے نرخوں کے حوالے سے، سولرائزیشن کے حوالے سے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے، ہر حوالے سے حکومت پر تنقید ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہونی چاہیے، کسی بھی حکومت پر ایک جائز تنقید، ان کی پرفارمنس کو ایویلیویٹ ہر ایک کو کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو اسکینڈلز کی بات ہے، اگر یہ بات ہو رہی ہے تو اس کے شواہد کہاں ہیں؟ یہ کیوں اب تک اس کے حوالے سے کوئی بڑا بم نہیں پھٹا، اور یا کوئی ایسا نہیں ہوا کہ ایک بہت بڑی کوئی ریولیشن سامنے آ گئی ہو؟ سو اب دیکھنا یہ ہے کہ معاملات کہاں جا کر، کس جگہ جا کر نکلتے ہیں، اور اس کے کیا معاملات بنتے ہیں، اس کے کیا شواہد سامنے آتے ہیں، یہ دیکھنا پڑے گا۔ لیکن فی الحال تو یہ الزامات ہیں، اور الزامات کے بیسس پر کوئی کنکلوژن تو ڈرا نہیں کیا جا سکتا۔ فیصل واڈا صاحب 10 طرح کے اور الزامات لوگوں پر لگا سکتے ہیں، حکومتوں پر لگا سکتے ہیں، لیکن سوال یہی ہے کہ اگر یہ الزامات ہیں تو اس سے اگلی سٹیج کیا ہے؟ اگلی سٹیج پر کیا کوئی جائے گا؟ کوئی انویسٹیگیشن ہوگی؟ کوئی شواہد سامنے آئیں گے؟ اس کے بارے میں فی الحال تو کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ منیر صاحب، کیونکہ سہیل وڑائچ صاحب کہتے ہیں کہ کچھ متبادل پر غور ہو رہا ہے، کیا آپ کے پاس بھی ایسی کوئی اطلاعات ہیں کہ کیا کچھ ایسی گفت و شنید کہیں ہوئی؟ دیکھیے، سہیل وڑائچ صاحب کا جو تجزیہ ہے وہ منطق یعنی لاجک اور تاریخ کے حوالے سے تو بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے ملک میں ریپلیسمنٹس بھی آ جاتی ہیں، حالات تبدیل بھی ہو جاتے ہیں، معاملات میں تبدیلی آ جاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ حکومتوں کو لا کر پھر ان کو گرا بھی دیتی ہے، یعنی ان کی سپورٹ ختم ہو جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ لیکن آج اگر کسی متبادل کی بات ہو رہی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ متبادل ہمارے سامنے موجود ہے، نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ مجھے نہیں لگتا کہ فی الحال کسی متبادل پر کام ہو رہا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انڈسپینسیبل نہیں ہے، اور کسی کے حوالے سے کوئی بھی معاملات آگے لے کر جا سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سچویشن اس میں کوئی فی الحال متبادل پر کام ہو رہا ہے۔ مجھے فی الحال تو اس حوالے سے کوئی ایسی رائٹ، بہت شکریہ۔ سینئر تجزیہ کار منیر فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور پاکستان کی اس وقت کی جو پولیٹیکل صورتحال ہے اس کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ ناظرین، ایک بریک شامل کریں گے، اسٹے ود اس۔ انور اقبال صاحب، پاکستان نے ایک فارملی انویٹیشن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بھیج دیا ہے پاکستان کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے کہ وہ پاکستان کا وزٹ کریں۔ اب خبریں یہ آ رہی ہیں، جس کو آپ نے بھی ایک جگہ رپورٹ کیا، کہ ممکنہ طور پر 11 تاریخ کو یا انہی دنوں کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان آ سکتے ہیں۔ تو کیا اس حوالے سے کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ یا ڈسکس ہو رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کا وزٹ کر سکتے ہیں ایران ٹاکس کے حوالے سے؟ دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ سکتا ہے، میں نے کہا جو ٹیکنیکل لیول ٹاکس ہیں وہ اسلام آباد میں ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک، اب بھی سوئٹزرلینڈ بھی لسٹ پہ ہے، اسلام آباد میں چانسز اس لیے ہیں کہ اس کے بعد جو ہائی لیول ٹاکس ہونی ہے وہ ہونی ہے دوحہ میں۔ اس سے پہلے وہ چاہ رہے ہیں دوحہ کی میٹنگ کا ایجنڈا طے ہو جائے، اور اس کے لیے اسلام آباد زیادہ مناسب ہے۔ اسلام آباد سے آپ فلائی کر کے 1.5-2 گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں دوحہ، لیکن آپ سوئٹزرلینڈ سے نہیں پہنچ سکتے۔ تو وہ اس کی کوشش ہے، اور وہ ہو سکتا ہے کافی امکانات ہیں اس بات کے کہ اسلام آباد میں ہو جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ اس وقت واقعہ بھی تو خود دورے پہ وہ گئے ہوئے ہیں کہیں اور وہاں سے ترکیے گئے ہیں۔ اب اگر یہ ویسے تو اپنی مرضی کے مالک آدمی اور اکثر اپنے سٹاف کو بھی اگنور کر سکتے ہیں، یعنی کوئی ایسی حالت نہیں ہوگی کہ ان کا اگر دل کیا تو وہ ترکیے سے پاکستان آ جائیں، اتنی دور بھی نہیں ہے۔ لیکن یہاں جہاں تک
प्रेसिडेंशियल स्केड्यूल का ताल्लुक़ है और जो एडवाइस होती है उसमें कहीं भी इसका इम्कान नहीं है कि वो अनकरीब इस्लामाबाद का दौरा करें। मगर सदर ट्रंप के बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी कर सकते हैं। अलबत्ता वाशिंगटन में कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं हो रही कि वो इस्लामाबाद। वैसे ये एक बात सब में कॉमन है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से ज़रूर ये राय रखते हैं कि उनसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब अनवर इकबाल साहब, ये क्योंकि 60 दिन का वक्त है जिसके अंदर टेक्निकल टॉक्स होनी है, इसकी एक मीटिंग तो स्विट्ज़रलैंड हो गई, दूसरी को अब यही बात की जा रही है जो आपने भी कही कि इस्लामाबाद हो सकती है, 11 तारीख हो सकती है। आपको क्या लगता है कि कितनी टॉक्स के अंदर ये टेक्निकल मामलात हल हो जाएंगे और कितना ज़रूरी है कि जल्द अज जल्द ये फॉर्मली दूसरा सेशन हो जाए? दूसरे सेशन की भी मेरे ख्याल डेट आ गई है और वो दोहा में है। तो टेक्निकल इसमें तो एजेंडा तय होता है ना हाई लेवल मीटिंग का, तो वो तो इतना मुश्किल काम नहीं है, आसानी से हो जाएगा कि किन मौज़ूआत पे कहा जाता है कि न्यूक्लियर इशू पे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे, फंड्स के रिलीज पे, इन तीन चीज़ों पे जो हाई लेवल मीटिंग है दोहा में उसमें गुफ्तगू होगी। तो इन तीनों नुकात पे वो एजेंडा तय करेंगे कि किस तरह से किन नुकात पे गुफ्तगू होगी। वो एजेंडा तो आसानी से बन जाएगा, ईरानी अपना एजेंडा पेश करेंगे, वो अपना पेश करेंगे और उसको नैरो डाउन करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है उस मीटिंग में जितना भी वक्त लगेगा उसके मुताबिक होगी गुफ्तगू। और मैं समझता हूँ कि एजेंडा तो आसानी से तय हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि इनडायरेक्ट टेक्निकल टॉक्स दोहा में एक हुई भी हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने उसको वेरी गुड करार दिया और फिर ईरान के ऑफिशियल्स ने कहा कि $बिलियन के जो उनका एक मुंजमद असासे हैं उसके हवाले से ये बात हुई है कि उनको अनफ्रीज किया जाए या कैसे अनफ्रीज किया जा सकता है, कैसे ईरान को वापस मिल सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ये टेक्निकल जो हो रही हैं टॉक्स, इसके अंदर हमें 60 दिन बाद ही कोई असर नजर आना शुरू हो जाएगा या वक्त के साथ साथ जो तय होता पाएगा उसमें असर आना शुरू हो जाएगा? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो ओपन हो गई, एक असर तो हमें नजर आया, क्या ईरान की साइड पर भी कोई असर आएगा? देखें, जहां तक ईरान के असासे हैं वो मुंजमद, वो तो रिलीज हो जाएंगे, इसलिए कि वो ईरान के ही असासे हैं, वो ईरान के पैसे हैं जिसको अमेरिका ने रोक दिया था इंटरनेशनल बैंक्स में, उसमें से तो 6 बिलियन तो कतर के पास हैं। ठीक है, तो वो तो अब मिल जाएंगे। जो बाकी रिकंस्ट्रक्शन का जो मसला है उस पर दोनों के मौक़िफ़ में बड़ा वाज़ेह इख्तिलाफ है। ईरान ये तवक्को कर रहा है कि वो रकम दी जाएगी ईरान को जो नुकसान हुआ है जंग में उसको दोबारा तामीर करने के लिए, जबकि अमेरिका कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई हमने वादा नहीं किया है। ईरान में जो रिकंस्ट्रक्शन होगी उसमें अमेरिका हिस्सा लेगा और अमेरिकन कंपनियां हिस्सा लेंगी रिकंस्ट्रक्शन में, और उसमें वो पैसे भी कंट्रीब्यूट करेंगी और उसका उनको मुनाफा भी मिलेगा जिस तरह रिकंस्ट्रक्शन होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा इशू है जिस पे काफ़ी गुफ्तगू होगी और आसानी से कोई फैसला नहीं होगा। और अमेरिका में जो ये सब हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप तो इसको अपनी फतह करार देते हैं, अमेरिका में भी लोग इसको फतह करार दे रहे हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ी फतह अमेरिकन आवाम को दिलाई है। 1979 से जिसको दुश्मन बताया गया उसके खिलाफ एक जंग भी कर ली और वो खुद साख्ता ये तो कहते हैं कि जीत भी गए। पहली बात तो ये है कि अमेरिका में वो फीलिंग नहीं ईरान के बारे में, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ईरान को यहाँ एक दुश्मन मुल्क नहीं समझा जाता कभी भी। वहाँ ये समझा जाता है कि वहाँ एक हुकूमत आ गई है जो अमेरिका दुश्मन है। ईरानी अवाम अमेरिका को पसंद करते हैं और उसको इस तकवीत इस बात से मिलती है कि जब कोई अमरीकी वहाँ जाता है तो उसको बड़ा अच्छा उसका ट्रीटमेंट होता है, बहुत वेलकम किया जाता है। और यहाँ भी जो ईरानी रहते हैं वो दूसरे मुसलमानों की निस्बत ईरानी और तुर्क, क्योंकि उनके रंग गोरे होते हैं, बहुत आसानी से वो इनमें घुल मिल जाते हैं अमरीकियों में। तो यहाँ कोई इतनी दुश्मनी नहीं है, पहली तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो कुछ हुआ है वो इतना वाज़ेह है कि उसको आप कुछ भी कर लें पता करार दे नहीं सकते। क्यों कि आप पहले तो आप गए, आपका कोई हदफ ही नहीं था, आपको पता ही नहीं था आपने क्या हासिल करना है। आपको इसराइल ने यकीन दिलाया था कि वो हुकूमत इतनी गैर मकबूल हो चुकी है कि आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो वो गिर जाएगी और खामखा आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। अच्छा, फिर अमेरिका ने उन्हीं दिनों यही तजर्बा किया था वेनेजुएला में और वहाँ कामयाब हो गया था, तो उनका ख्याल था ये भी दूसरा वेनेजुएला होगा, वो नहीं हुआ। और चूंकि कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, कोई हदफ नहीं था, ऐसी जंग नहीं थी जिसमें अमेरिकी
عوام کسی طرح بھی شریک ہونا چاہیں، لہذا اس کا نتیجہ وہی نکلا جو نکلنا تھا۔ ایران نے ریزیلینس شو کیا، ڈٹ گئے، اور اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ امریکیوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہم چاہیں تو ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ جیسے افغانستان میں 20 سال لڑتے رہے، 20 سال بعد بھی کچھ نہیں نکلا، یہاں بھی ہم 20 سال لڑ سکتے ہیں اور یہاں بھی ہمیں کچھ بھی نہیں نکلے گا، ہمارے پیسے ہی ضائع ہوں گے۔ یہاں امریکہ میں جنگ کو فتح اور شکست کے پیمانے سے نہیں دیکھا جاتا، نفع اور نقصان کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا نقصان ہی نقصان ہے، وڈرا کر لو، تو وہ وڈرا کر گئے۔ اب اس کو بالکل واضح طور پہ ڈیموکریٹس ہی نہیں بلکہ ریپبلکن پارٹی کے جو ممبرز ہیں کانگریس کے، سینٹ کے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو واضح شکست ہے، یہ فتح کسی صورت بھی نہیں ہے، اور یہ جا کے آگے جو انتخابات ہونے والے مڈ ٹرم نومبر میں، اب لیکن جولائی آ گیا ہے تو 2-3 مہینے رہ گئے، اس کا اثر ان انتخابات پہ بھی پڑے گا، اور بہت ممکن ہے، یعنی ویسے صدر ٹرمپ کے بارے میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا، آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، وہ ساری پریڈکشنز کو غلط ثابت کر دیتے ہیں، لیکن بہت ممکن ہے کہ ریپبلکن یہ انتخابات ہار جائیں۔ اور کیونکہ شہید علی خامنائی صاحب کے جو رہبر اعلیٰ ہیں ایران کے 28 فروری کو جو شہید ہوئے، ان کے جنازے کو دیکھ کر کیا لگا کہ وہ جو ایک ابھی بھی کہا جاتا تھا کہ ایران کے اندر یہ حکومت زیادہ عرصہ گزار نہیں سکے گی، مہنگائی پر بھی احتجاج ہوا تھا، تو لگتا ہے کہ وہ جو ایک جو ہدف جس کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ لے کر آئے تھے اور رجیم چینج کرانا چاہتے تھے، اب یہ اس کے اندر بالکل مخالف سمت میں چلا گیا، لوگ زیادہ یونائٹ ہو گئے، زیادہ مشکل ہو گئی ایران امریکہ کی جو یہ خواہش تھی اس پر؟ دیکھیں وہ تو ایران میں ہوا ہے نا، امریکہ میں اگر آپ بات کریں عوام کی، تو عوام کا رویہ یہ ہے، اور آج سے نہیں ہمیشہ سے ہے، کہ اگر ہمارا کچھ کنسرن ہے جس کے بارے میں امریکی پریشان یا خوش ہوتے ہیں، وہ یورپ تک ہے۔ یورپ سے آگے صرف اسرائیل میں انٹرسٹڈ ہیں کہ اسرائیل کی بقا رہے، اس کے علاوہ باقی دنیا میں اگر کچھ ہو تو وہ چیریٹی دینے کو، امداد کرنے کو تو تیار ہوتے ہیں، لیکن امریکی عوام کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اتنی جنگیں ہوئیں، میں اتنے 25-26 سال سے ہوں، میں نے یہاں امریکیوں کو کبھی روتے نہیں دیکھا، لیکن مجھے یاد ایک دفعہ میں یہاں آیا ہوا تھا اور لنڈن میں کنگ کراس اسٹیشن پہ آگ لگ گئی تھی، تو یہاں ٹی وی پہ دکھا رہے تھے، لوگ خبر سن کے رو رہے تھے، کیونکہ لنڈن سے ان کو محبت ہے، تہران سے یا اسلام آباد سے محبت نہیں ہے۔ تو جو ایموشنل ریئیکشن ہمارے یہاں ہے ایران کے ڈیولپمنٹس کا، وہ امریکہ میں نہیں ہو سکتا۔ رائٹ، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ واشنگٹن سے انور اقبال سیریس صحافی موجود ہے، اور اگلی ٹاکس جو ہے وہ کیا اسلام آباد ہو سکتی ہیں، یہ بھی سوالیہ نشان ہے، اور پاکستان کی جانب سے جو دعوت دی گئی ہے اس پر بھی ابھی کوئی فارملی جواب نہیں آیا۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ کیا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ایک بار پھر وفاقی حکومت سے علیحدگی اختیار کرنے جا رہی ہے؟ کیا حکومت سے ناراضی اب صرف بیانات تک محدود نہیں رہی بلکہ عملی اقدامات کی طرف بڑھ رہی ہے؟ اور ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے اپنے سخت ترین بیان میں وفاقی حکومت کو واضح وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایم کیو ایم کے مطالبات پر عمل درآمد نہ ہوا تو پارٹی وفاقی حکومت چھوڑ کر قومی اسمبلی میں اپوزیشن بینچوں پر بیٹھ جائے گی، جبکہ وفاق اور سندھ حکومت کے خلاف بھرپور احتجاجی تحریک بھی شروع کی جائے گی، جس کا باقاعدہ اعلان پارٹی چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کریں گے۔ اب ناظرین اسی تمام تر صورتحال پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر طاہا احمد خان صاحب، سندھ اسمبلی سے، ایم کیو ایم سے تعلق ہے۔ بہت شکریہ طاہا احمد خان صاحب آپ کے وقت کا۔ یہ فرمائیے گا کہ اب ایم کیو ایم کی جانب سے اس وقت ایک بار پھر کہا گیا ہے کہ وہ وفاقی حکومت سے علیحدہ ہو سکتی ہے، تو اگر مطالبات نہ مانے گئے تو کیا اس کی کوئی ڈیڈ لائن بھی رکھی گئی کہ کیا حکمت عملی ہوگی، کیا کچھ کیا جائے گا اور کب تک انتظار کیا جائے گا کہ مطالبات مان لیے جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا موقف جاننے کے لیے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ لیکن اس پریس کانفرنس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ایم کیو ایم یہ بات بتا چکی ہے وفاقی حکومت کو کہ جو ہمارے مطالبات ہیں اور وہ مطالبات ہیں جو آپ نے ڈاکیومنٹ کر کے سائن کیے ہیں، آپ نے ہم سے اگری کیا ہے اور جس ڈاکیومنٹ پہ سائن کیا ہے چارٹر آف رائٹس پہ، اس پہ پورے پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے وہ وٹنس ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ تو وہی بات کر رہی ہے جو وفاق سے انہوں نے اگریمنٹ کے طور پہ سائن کر کے یقین دہانی لی تھی۔ اچھا، جہاں تک رہی بات متحدہ قومی موومنٹ کی، اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو متحدہ نے اسمبلیاں چھوڑنے میں، استعفے دینے میں کبھی وقت نہیں لگایا ہے۔ ہم عوامی احتجاج کی طرف جا رہے ہیں اور عوامی احتجاج کے دوران اس بات کا فیصلہ عوام سے مشاورت کر کے عوامی عدالت میں یہ طے کیا جائے گا کہ ہمیں
استعفے دینے ہیں, ہمیں اسمبلیاں چھوڑنی ہیں, یا ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا ہے. یہ ان میں سے کوئی بھی آپشن ہمارے لیے ایسا نہیں ہے جس پہ ہم عمل درآمد نہ کر سکیں یا ہم نے ماضی میں نہ کیا. نہیں, یہ تو فیصلہ کر لیا گیا نا. فاروق ستار صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم اسپیکر قومی اسمبلی کو لکھیں گے کہ ہماری جو 22 اراکین ہیں ان کی جگہ اپوزیشن بینچز پر بنائی جائے. کیا حکومت نے آپ سے رابطہ کیا اس دھمکی کے بعد جو آپ لوگوں کی جانب سے وارننگ دی گئی ہے؟ دوسرے الفاظ میں دیکھیے, بالکل کوئی نہ کوئی بات ضرور چل رہی ہے ہماری حکومت کے ساتھ, اور حکومت ظاہر ہے متحدہ قومی موومنٹ ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جو پچھلے 40 سال سے اربن سندھ کی عوام ووٹ دے کے ایوانوں میں اپنی نمائندگی کرنے کے لیے بھیج رہی ہے, اور ہم سے مطمئن ہے. جب بھی ہر دفعہ ہمارے مینڈیٹ میں اضافہ ہو رہا ہے, 2018 میں جو ہوا اس کے بعد دوبارہ ہمیں ہمارا مینڈیٹ ملا اور کراچی اور شہری سندھ اپنے اصل کی طرف لوٹا. تو بھائی میرے بالکل حکومت. شجیل میمن صاحب کہتے ہیں آپ بلیک میلنگ کر رہے ہیں اس قسم کے بیانات دے کر. وہ ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہ ہم تو وہ ڈاکیومنٹ دکھا رہے ہیں جس پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بھی سائن ہیں, جس پہ شہباز شریف صاحب کے سائن ہیں, جس پہ ہمارے چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کے سائن ہیں. تو ہم تو اگر آرٹیکل 140 کی بات کر رہے ہیں تو ختم کریں نا ہماری بلیک میلنگ کو. آج نہیں جائیں گے تفصیل میں کہ کیسے پیپلز پارٹی کا میئر آیا ہے. دیں اپنے میئر کو اختیار دیں یار. آپ کے متحدہ کی سیاست کو ختم کرتے ہیں, ہم متحدہ تو بلیک میلر ہیں, ان کی بلیک میلنگ کو ختم کرتے ہیں. ہم آج تو گولڈن اپرچونٹی ہے نا ہماری بلیک میلنگ کو. نہیں, وہ کہتے ہیں آپ وفاقی ڈھانچے کے خلاف بھی سازش کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں آپ وفاقی ڈھانچے کے خلاف سازش کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ وفاق کو کنٹرول دے دیا جائے کراچی کا. بالکل جی, اگر ہم یہ کہتے ہیں تو آئین کے آرٹیکل 148 اور 149 کے تحت کہتے ہیں. اگر ہم اضافی ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کرتے ہیں تو آرٹیکل 239 سیکشن 4 کے تحت بات کرتے ہیں. اسی کانسٹیٹیوشن کے جس کو یہ لوگ کہتے ہیں, جس کو بھٹو صاحب نے بنایا ہے. تو اس بھٹو صاحب کے آئین میں یہ سب چیزیں موجود ہیں, اس آئین کے تحت ہم بات کرتے ہیں. رہا کنڈکٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا, تو وہ تو آئین میں لکھی ہوئی چیزیں نہیں مانتے. 140 پہ کیوں عمل درآمد نہیں کر رہے؟ آج پیپلز پارٹی اپنے میئر کو اختیار دینے سے کیوں ڈر رہی ہے؟ 140 پہ تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے 2008 میں, جو پیپلز پارٹی کا آخری منشور ہے جو محترمہ بینظیر بھٹو نے ایگزائل میں اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے, ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا, وہ آخری ڈاکیومنٹ ہے. ارے یار, آپ متحدہ قومی موومنٹ کی بلیک میلنگ کو چھوڑیں, جو آپ کی شہید لیڈر کے ہاتھ سے لکھے ہوئے اختیارات ہیں نا 140 کے, وہ آج آپ اپنے میئر کو کیوں نہیں دے رہے؟ لیکن ہم تو سمپل بات کر رہے ہیں. طاہر صاحب, یہ جو آپ کے جو مطالبات ہیں اس میں ایک جبری گمشدگی اور دفاتر کھولنے کا مطالبہ بھی ہے. یہ مطالبہ آج سے نہیں کیا جا رہا, 2013 سے کیا جا رہا ہے. آپ اسی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں جس کے دور حکومت میں یہ کریک ڈاؤن آپ پر ہوا تھا. تو 2013 سے اب تک یعنی 13 سال گزر گئے. ہر حکومت کا حصہ رہے آپ, وفاقی حکومت کا, وہ پاکستان تحریک انصاف ہو, PMLN ہو, پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد ہو گیا, مطلب وہ بھی جو ہے وہاں پر آپ کے ساتھ اتحادی حکومت کا حصہ جیسے آپ ہیں, ادھر ہی ایک ہی بینچز پہ بیٹھتے ہیں. تو آج تک تو کوئی معاملہ آپ حل کرا نہیں پائے. تو پھر اس قسم کے بیان کے بعد کیا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ صرف ایک پریشر بلڈنگ کے لیے ہے؟ دیکھیں, ایک پریشر بلڈنگ کے لیے ہے کیونکہ گورنر سندھ آپ مانگ رہے ہیں بار بار, اور دوبارہ کہہ رہی ہیں مطالبہ کہ گورنرشپ آپ کو دی جائے. تو یہ آئینی مطالبہ تو نہیں ہے نا, یہ سیاسی مطالبہ ہے. دیکھیے, آپ نے جو بات کی کہ کچھ اچیو نہیں کر پائے, میں بالکل اس سے ڈس ایگری کروں گا. اگر ایسا ہوتا تو میرے شہر کے لوگ, میرے عوام مجھے ووٹ نہ دیتے نا. میں تو پچھلے 40 سال سے عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے ایوان میں جا رہا ہوں, اور اس کا مطلب یہ اس دفعہ تو ہم سوراب گوٹ سے بھی جیتے ہیں, اس دفعہ تو ہم جو ہے منگو پیر سے جیتے ہیں, ان حلقوں سے جیتے ہیں جہاں پہ روایتی طور پہ جو متحدہ قومی موومنٹ کی سیٹیں نہیں رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ میرے لوگ, میری عوام مطمئن ہیں. بہت شکریہ. طاہر احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.